السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور وہ موضوع ہے آج کل کا میرا اور آپ کا، پورے بھارت کا، ہندوتوا تنظیموں کا بالخصوص موضوع۔ تاریخ کو کھنگالو، جھوٹ پروسو، نفرت کا ماحول بناؤ۔ انڈین تجزیہ کار اپیکشا پریا درشنی نے آؤٹ لک کے ایک انتہائی شاندار مضمون میں سوال اٹھایا ہے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ ایک اور بستی سے تازہ ترین تصویریں اور وہاں کی ویڈیوز آ چکی ہیں، جہاں پر آپ لوگوں کی دی جانے والی امانتوں کو حقداروں تک پہنچانے کی مکمل کوششوں کا ایک اور ہمارا حصہ ہے۔ لگاتار گزشتہ ایک مہینے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پورے رمضان کے مہینے، بلکہ اس سے پہلے سے ہی چلنے والا یہ سلسلہ الحمدللہ اپنے اختتام کے قریب ہے۔ یہ تازہ بستی ہے جو ہوا، جہاں پر عمل اور وہاں پر جو کہ آپ کے لیے دعائیں ہوئیں۔ شاید کچھ اور بستیوں میں کام چلنے کی وہ ویڈیوز بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی امانتیں جو ملی ہیں ان کو پہنچانے کی کوششیں ہوئی ہیں، آپ کے لیے دعائیں بھی ہوئی ہیں۔ آپ اس پر دعاؤں پر آمین کہیں، پھر انشاءاللہ میں آگے بڑھتا ہوں۔ وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ الہ العالمین، رحم کا، کرم کا، درگزر کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ، اس وقت یہاں پر سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے اس بستی کے غریبوں کے لیے، یتیم اور بیواؤں کے لیے یہاں پر جو راشن پہنچا ہے، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر تمام معاونین کے مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے کاروبار میں، روزی رزق میں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے، مصیبتوں سے، ناگہانی حادثات سے سب کی حفاظت فرما۔ زمینی آسمانی بلاؤں سے اور شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ ظالمین کے ظلم سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے کاروبار میں، روزی رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ اپنی حفاظتوں میں یا اللہ ان کے نسلوں کی حفاظتیں فرما۔ یا اللہ خاص طور پر سیدھی بات کے چینل کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نظر بد سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جس طریقے سے پورے مہینے میں یا اللہ اس چینل نے ان پہاڑی علاقوں میں رہنے والے غریبوں کے لیے کام کیا ہے، یا اللہ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر زیادہ سے زیادہ خدمات کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ مولانا انصار عزیز ندوی صاحب کو بہترین اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ مولانا کی تمام رکاوٹوں کو ختم فرما کر یا اللہ نظر بد سے مولانا کے کام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سیدھی بات کے جتنے بھی معاونین ہیں، ناظرین ہیں، یا اللہ محبین اور مخلصین ہیں، دوست احباب ہیں، یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ مولانا کی عمر میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے یا اللہ مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حالات کو درست فرما، امن اور سکون والا ماحول پیدا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے یا اللہ لڑائی جھگڑوں سے حفاظت فرما۔ کہ جدید سینما تاریخی واقعات کو کس طرح سیاسی پروپیگنڈے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں شیم بینگل کی سیریز بھارت ایک کھوج 1988-89 کی، جس میں 38ویں قسط کا ذکر کرتے ہوئے درشنی نے ایک مثال پیش کی۔ ایک مسلمان اداکار نصیر الدین شاہ مراٹھا حکمران چھترپتی شیواجی مہاراج کا کردار نبھاتے ہیں، جبکہ ایک ہندو ووم پوری مغل بادشاہ اورنگزیب کو اسکرین پر پیش کرتے ہیں۔ دونوں کا آمنا سامنا دیکھتے ہوئے شیم بینگل کو داد دینا پڑتی ہے، اپنی نوعیت کی انتہائی سیاسی سین میں پروپیگنڈے کا چھینٹا تک نہیں تھا۔ اورنگزیب جذباتی ہوئے بغیر شیواجی سے دریافت کرتا ہے کہ وہ غصے کی حالت میں اس کے دربار سے کیوں نکل گیا۔ شیواجی برہمی سے جواب دیتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے لیے یہ بے عزتی کی بات ہے
کہ اسے کسی نواب کے برابر کھڑا کیا جائے۔ اورنگزیب ان کے جذبات کو سمجھتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ مراٹھوں کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتا۔ پھر شیواجی کو مغل سلطنت کا حصہ بنے رہنے پر قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ساتھ ہی ان کے بطور مراٹھا بادشاہ تاجپوشی کو تسلیم کرنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن شیواجی اس پیشکش کو اپنی بے عزتی سمجھتے ہوئے ایسی کسی بھی پیشکش کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ نتیجتاً یہ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ دونوں حکمران پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ یہاں درشنی نے سوال اٹھایا کہ ایک تاریخی منظر کو غیر جانبداری سے پیش کرنا کیا ہوتا ہے۔ ان کے مطابق جہاں نہ کسی کو دیوتا بنایا گیا ہے اور نہ کسی کو شیطان، سلو موشن میں جذباتی سین دکھائے گئے، نہ ہی پس منظر میں ڈرامائی انداز کی موسیقی استعمال کی گئی، یہ صرف دو طاقتور شخصیات کی ایک سیاسی کشمکش ہے جو طاقت اور اختیار کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ سب 3 دہائیوں پہلے کا قصہ ہے۔ آج تاریخی واقعات کو فلموں میں اسی غیر جانبداری سے پیش کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ رواں برس ریلیز ہونے والی چھاوا 2025 میں چھترپتی سمبھاجی مہاراج اور اورنگزیب کے درمیان کشمکش دکھائی گئی ہے۔ یہ فلم ہر اعتبار سے تاریخی بیانیے اور مذہبی شناخت پر انڈیا میں جاری بحث کے ساتھ ہم آہنگ معلوم ہوتی ہے۔ چھاوا جیسی فلموں کے عوام پر کیا اثرات ہو رہے ہیں جاننے کے لیے ہندو اخبار میں رپورٹ ہونے والا ایک واقعہ دیکھیے۔ دی ہندو کے مطابق جب سینما میں تاریخ محض غصہ، نفرت اور گھن پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے تو یہ ہمیں تاریخ کو اس کی پوری پیچیدگی کے ساتھ سمجھنے سے محروم کر دیتا ہے۔ چھاوا کی دنیا جس میں ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف اور ہندوستانیوں کو غیر ملکیوں کے خلاف کھڑا دکھایا گیا ہے، حقیقت میں 17ویں صدی کے اصل حالات سے بہت مختلف ہے۔ ناظرین گرامی، سامراٹ پرتھوی راج 2022، تانہا جی 2020، کیسری 2019 کی فلم، پانی پت 2019 والی اور پدماوت 2018 جیسی فلمیں ایک خاص سیاسی بیانیے کے فروغ دیتی نظر آتی ہیں۔ مختلف تاریخی کرداروں کے باوجود بآسانی ان فلموں میں چند مشترک عناصر دیکھے جا سکتے ہیں۔ کیسری کے سوا تمام فلمیں برصغیر کی قرون وسطیٰ کی تاریخ پر مبنی ہیں۔ حالیہ برسوں میں بی جے پی نے مغل دور کی تاریخ کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے اور اس کے مقابلے میں مختلف ہندو حکمرانوں کو ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا۔ ان فلموں میں ہندو بادشاہوں کو نیک، جمہوریت پسند اور انصاف پسند حکمران کے طور پر دکھایا گیا ہے جو صرف خواتین کی عزت کی محافظ نہیں بلکہ بھارت ماتا کے لیے بھی جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں۔ ان فلموں میں مسلمان محض ولن نہیں بلکہ انتہائی وحشی اور سفاک ہیں۔ آنکھوں میں کاجل، چہرے پر مکار قسم کی مسکراہٹ، گوشت خور اور خواتین کے شوقین۔ ایسا نہیں کہ یہ خواص مسلم حکمرانوں کی شخصیت اور زندگی کا حصہ نہ تھے، بالکل تھے، مگر ہندو حکمران بھی تو ایسے ہی تھے۔ بادشاہ ہندو ہو یا مسلم، وہ ہوتا بادشاہی ہے۔ کسی علاقے کو فتح کرتے ہوئے طاقت کا نشہ خون میں ایک جیسی حرارت پیدا کر دیتا ہے۔ تاریخی واقعات کو پیش کرنے کا بھی مسئلہ نہیں، مگر جیسا کہ اوپر ایک مثال سے واضح ہے، یہ ایسے پیش کیے جاتے ہیں جیسے تمام جنگیں اور تصادم آج کی انڈیا کے خلاف ہونے والے حملے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرون وسطیٰ میں برصغیر ایک قومی ریاست نہیں تھی بلکہ مختلف سلطنتوں اور ریاستوں کا مجموعہ تھا، لیکن یہ فلمیں اس حقیقت کو نظر انداز کرتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ مودی کے انڈیا پر پاکستان نے حملہ کر دیا۔ یہ سب دانستہ کیا جاتا ہے تاکہ ان جنگوں کو خیر اور شر کی ازلی لڑائی کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ کیا آپ نہرو کے ہندوستان میں ایسی فلموں کا تصور کر سکتے تھے؟ یہ رجحان براہ راست مالی مفاد سے بھی جڑا ہے۔ آشوتوش گواریکر نے مسلم ہندو ہم آہنگی پر جودھا اکبر 2008 جیسی فلم بنائی۔ 2019 میں وہ پانی پت بنا کر اپنی شاندار وراثت کو لات مار دیتے ہیں۔ دنیا بھر میں سینما ہمیشہ تاریخ کو مسخ کرنے اور مخصوص نوعیت کے پروپیگنڈے کے لیے استعمال ہوا۔ 1915 میں بننے والی امریکی فلم دی برتھ آف اے نیشن
ایسی فلموں کی اولین مثالوں میں سے ایک ہے۔ امریکی خانہ جنگی پر مبنی یہ فلم ٹیکنیکی طور پر اپنی دور کی سب سے جدید فلم تھی، جسے آنے والے دور نے نسل پرستی اور سفید فام بالادستی کے نظریے کو فروغ دینے کی وجہ سے رد کر دیا۔ اس فلم نے کوکلوس کلان کے نامی سفید فام شدت پسند تنظیم کی سوئی ہوئی مقبولیت کو نئی کروٹ دی تھی۔ یہ محض ایک مثال ہے۔ فلم کا پروپیگنڈا ایک وقت میں لاکھوں زندگیوں کو براہ راست متاثر کرتا ہے۔ فلم پہلے کہانی کے ذریعے آپ کے دل و دماغ کو ایک ہلکی آنچ میں گرم کرتی ہے، پھر اچانک زہر اڈیل کر ہمیشہ کے لیے اپنا نقش چھوڑ جاتی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت بھری فلمیں غیر معمولی بزنس کر رہی ہیں۔ نئی نسل کی مقبول ترین تفریح ایسا زہر ہے جس کے وقتی فوائد کم اور نقصان زیادہ ہیں۔ کیا امریکہ کی انتہا پسند نسل پرست تحریک کو کلوکسن کلین کی طرح بالی ووڈ RSS کو مزید مقبول بنانا چاہتا ہے؟ یہ اصل سوال ہے۔ ناظرین گرامی، ان تمام تفصیلات کو فراہم کرتے ہوئے فاروق اعظم نے اس پورے تفصیلات کو دی انڈیپینڈنٹ میں پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح سے فلموں میں اس وقت مسلمانوں کو ولن کے طور پر پیش کر کے پوری دنیا میں اس وقت جو ہے نفرت بھڑکانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور بالخصوص اس وقت انڈیا میں تو ایسے فلموں کی بھاگ دوڑ میں بڑے بڑے ہیرو ایک دوسرے کے آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس سے زیادہ افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ سیکولر ملک کا ایک ہندو اس فلم کو دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے، کیونکہ اس طرح کی فلمیں 600-700 کروڑ روپے تک کمائی کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جس فلم نے آگ لگائی مہاراشٹر میں، اور جس کی وجہ سے آگ کا سلسلہ، چنگاری کا سلسلہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اس کی کمائی کا آپ گوگل کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مختصر ایام میں کتنی بڑی کمائی کی تھی چھاوا جیسی فلم نے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،